السلام علیکم سامعین، 12 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 30 جولائی ہے۔ اس وقت ہم دیش کی 4-5 اہم خبریں پیش کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں آج دن میں کاوڑیوں کی بھیڑ پر لاٹھی چارج ہو گیا ہے۔ کاوڑیوں کی بھیڑ پر لاٹھی چارج کیوں ہوا، پوری خبر سنیے۔ کہہ رہے ہیں کہ بریلی میں جو کاوڑیاں ہیں ان کے جتھے میں کچھ شرپسند اسماجک تتو شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے پہلے پیلی بھیت بائی پاس پر جام لگایا، پھر وہاں ہوائی فائر کیے۔ جب حالت بگڑتی دیکھی تو ڈی ایم اور وہاں کے ایس پی نے لاٹھی چارج کا آدیش دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے لاٹھی چارج میں کچھ لوگوں کو معمولی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ کاوڑیے ایک خاص علاقے سے کاوڑ نکالنے پر بدید تھے، جبکہ دوسرے فرقے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نئی پرمپرا ہے، نئی روایت ہے، اور یہاں ڈی جے لے جانے کی مخالفت کی گئی کہ ڈی جے اس طرح نہیں لے جا سکتے، یہ نئی پرمپرا ہے۔ کاوڑی اس پر اڑ گئے۔ اسی دوران شرپسند لوگ اسماجک تتو ان میں شامل ہو گئے، ہوائی فائر کرنے لگے، تب پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ ادھر یو پی کے شاہجہاں پور علاقے میں اور دوسرے شاملی میں بہت سارے علاقوں میں ٹماٹر کی قیمت 200 روپے کلو ہو گئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کہیں 80 روپے 100 روپے کلو ہو گیا تھا، لیکن آج کی جو تازہ قیمت ہے وہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا ہے۔ مغربی اتر پردیش کے میرٹھ کے تھانہ دورالہ کے سکوتی علاقے میں ٹائر پنچر کام کرنے والے شاہویز کی لاش لہو لہان حالت میں ملی ہے۔ شاہویز کی عمر 24 سال تھی۔ شاہویز ولد سراج الدین گاؤں ولید پور کا رہنے والا تھا۔ اس کی لاش ملی ہے اور پولیس نے لاش کو طبی کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے، اور اس معاملے میں ابھی پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے کلگام علاقے میں جاوید احمد وانی فوجی جوان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ علاقہ جموں کشمیر کا ہے، کلگام علاقہ ہے، جہاں سے جاوید احمد وانی فوجی جوان لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ جاوید کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور فوج کی ٹیم اس کام پر لگا دی گئی ہے۔ ادھر ہریانہ کے شہر فرید آباد میں مدینہ ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے دفتر کھولا گیا ہے، جہاں ہمارے خیال میں عمرے وغیرہ کام ہوگا۔ اس کے جو سنچالک، جو اس کے کنوینر مالک ہیں، وہ سانجک کے رہنے والے خالد داؤد صاحب ہیں۔ اس ویڈیو میں تھوڑا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سہارنپور سے آئے مولانا مدثر مہمان خصوصی رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جمعیت علماء کا ایک بڑا اہم پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور چندی گڑھ کی ایک چاروں ریاستوں کی ایک طرح سے متحدہ جمعیت علماء کی عام علاقائی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ عام علاقائی میٹنگ ضلع پانی پت کے گاؤں سنولی کے مدرسہ سبیل الرشاد میں ہوئی ہے۔ یہاں عام علاقائی میٹنگ میں اہم تجاویز پاس ہوئی ہیں۔ یہ بتا دوں آپ کو کہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور چندی گڑھ کی جمعیت علماء ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ تقسیم کی بات کر رہے تھے، لیکن آج عام علاقائی اکثریت نے رائے دی کہ جمعیت علماء کو تقسیم نہ کیا جائے اور جمعیت علماء کو ایک ہی رکھا جائے۔ ادھر جمعیت علماء کی میٹنگ میں پہلی تجویز میں ہی UCC یونیفارم سول کوڈ کو رد کر دیا گیا ہے، اور کہا نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی لازمی ہے، اور صاف اور واضح الفاظ میں وہاں کہا گیا کہ UCC صاف طور پر اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ ادھر ایک پاس کردہ تجویز میں یہ کہا گیا کہ سماج کو نیک بنانے کے لیے اور سماج سے برائیاں مٹانے کے لیے محلے در محلے، تحصیل، قصبہ، گاؤں اور شہر کی سطح پر جمعیت علماء جلد ہی ایک کمیٹیاں تشکیل دے گی، اور جمعیت علماء مسجد کے اماموں سے سمپرک کرے گی، رابطہ کرے گی، کیونکہ سماج کو نیک بنانے میں کوئی بھی امام اہم رول ادا کرتا ہے۔ امام اپنے مسجد کے خطبے سے پہلے جو بیان دیا کرتا ہے، اس بیان کو سماجی اصلاح سے جوڑ سکتا ہے، جو ایک بڑا کام نہ ہو۔ ادھر ایک تجویز پاس کر کے کہا گیا کہ میوات کے رہنے والے نامور مقرر وائز
بے مثال مولانا حکیم الدین اشرف اٹھا جمعیتہ متحدہ پنجاب کا جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا ہے، اس کو خوش آئین سمجھا جا رہا ہے۔ ایک تجویز بقائے باہمی یگانگت کی پاس ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پروگرام 15 اگست یوم جمہوریہ اور دوسرے جو اس پرکار کی نوعیت کے پروگرام کرتے ہیں ان میں برادران وطن کو مدعو کیا جائے، غیر مسلموں کو بلایا جائے تاکہ آپسی فاصلے کم ہوں اور غلط فہمیاں دور ہوں، مغالطے دور ہوں، اس مطلب کی تجویز پاس ہوئی ہے۔ یہاں پر جو اس کی صدارت کی ہے وہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمد ہارون قاسمی نے کی ہے، اور یہاں اہم لوگوں میں ہماچل سے آئے حضرت مولانا ممتاز قاسمی دامت برکاتہم جو معینات عالم دین ہیں وہ شامل رہے ہیں، اور حاجی رمضان صاحب مالب وہ شامل رہے ہیں، مولانا کبیر الدین فالان شامل رہے ہیں، حضرت مولانا اصغر صاحب قاسمی امبالے کے شاہی امام وہ شامل رہے ہیں، ایضاح المجددی ایضاح العلوم منی معذرہ سے مولانا عمران مجددی شامل رہے ہیں، ادھر خطیب چندی گڑھ مولانا اجمل خان شامل رہے ہیں، حضرت سے دعا بھی ہوئی ہے، اور مولانا الیاس پامٹی بھی شامل رہے ہیں جنہوں نے جمعیت کے مقاصد پر اچھی روشنی ڈالی ہے۔ ادھر رہنا سے مولانا عادل اور حضرت مولانا خلیل صاحب جو پنجاب حج کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ماشاءاللہ دینی ادارہ چلاتے ہیں، وہ شامل رہے ہیں، قاری عجور لدھیانوی اور مولانا اشرف علی صاحب لباس سے جنہوں نے کافی تجاویز پیش کی ہیں، اور مولانا اجمل فرید آباد سے، اور اس طرح بہت سارے لوگ وہاں جو ہے شامل رہے ہیں، اور اس میں ہمارے قاضی خورشید صاحب شیروانی وہ شامل رہے ہیں، مولانا اسد الرحمان جو صدر ضلع پانی پت کے وہ شامل رہے ہیں، مفتی جنید شامل رہے ہیں، اس طرح بہت سارے اہل علم جمعیت کے پروگرام آج شامل رہے ہیں۔ موقع کی ویڈیو چند تصاویر پیش کر رہے ہیں۔ جمعیت کا پروگرام آج نہایت کامیاب رہا ہے۔